چار بھائیوں کی ایک اکلوتی بہن۔ احمد سب سے بڑا بھائی، سنجیدہ، ذمہ دار اور سب کا خیال رکھنے والا۔ عبداللہ دوسرا بھائی، پڑھائی میں تیز اور نرم دل۔ ابراہیم تیسرا بھائی، شرارتی لیکن بہن پر جان چھڑکنے والا۔ زین چوتھا بھائی، گھر کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا، جو اب بڑا بھائی بننے والا تھا۔ ہسپتال کے ویٹنگ ایریا میں عجیب سی بے چینی اور خوشی کا ماحول تھا۔ احمد بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ عبداللہ چپ چاپ دعا کر رہا تھا۔ ابراہیم ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھ رہا تھا۔ زین بار بار بابا سے پوچھتا، بابا میری چھوٹی بہن کب آئے گی؟ چاروں بھائیوں نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ اگر بہن ہوئی تو وہ اس کا خیال کیسے رکھیں گے اور اسے کتنے کھلونے دیں گے۔ اچانک اندر سے ڈاکٹر باہر آئے، مسکرا کر بولے، مبارک ہو، اللہ نے آپ کو ایک بہت پیاری سی بیٹی دی ہے۔ یہ سنتے ہی چاروں بھائیوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ جب بابا نے ننھی پری کو احمد کی گود میں دیا تو عبداللہ، ابراہیم اور زین اسے گھیر کر کھڑے ہو گئے۔ اتنی چھوٹی، نازک اور گلابی سی پری کو دیکھ کر احمد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے مل کر اس کا نام رکھا مریم، پاکیزگی اور برکت کا مظہر۔ مریم جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی، گھر کی رونق بنتی جا رہی تھی۔ وہ پورے گھر پر حکومت کرتی تھی اور اس کے چاروں بھائی اس کے محافظ اور خادم تھے۔ احمد اس کے لیے ہر شام نئی نئی کھٹی میٹھی ٹافیاں اور کھلونے لاتا۔ عبداللہ اسے پریوں کی کہانیاں سنا کر سلاتا۔ ابراہیم اس کے ساتھ گڑیا کے کھیل کھیلتا اور خود اس کے کھلونوں کی حفاظت کرتا۔ زین جو پہلے گھر کا سب سے چھوٹا بچہ تھا، مریم کے آتے ہی ایک ذمہ دار بھائی بن گیا۔ وہ اسے اپنی سائیکل پر بٹھا کر پورے صحن کے چکر لگواتا تھا۔ اگر مریم ذرا سا بھی رو دیتی تو چاروں بھائی ایک ساتھ بھاگے آتے، کسی نے ہماری مریم کو تنگ کیا۔ وقت گزرتا گیا، مریم اسکول جانے لگی۔ ایک دن اسکول میں مریم کی اینول ڈے پرفارمنس تھی، لیکن اتفاق سے اسی دن بارش بہت تیز ہو گئی۔ سڑکوں پر پانی بھر گیا تھا۔ مریم اداس ہو کر کھڑکی کے پاس بیٹھ گئی کہ شاید آج اس کی پرفارمنس دیکھنے کوئی نہیں آ سکے گا۔ لیکن جیسے ہی اسٹیج پر مریم کا نام پکارا گیا، ہال کا دروازہ کھلا اور چاروں بھائی بھیگے ہوئے کپڑوں اور چہرے پہ مسکراہٹ لیے اندر داخل ہوئے۔ احمد کے ہاتھ میں مریم کے لیے پھولوں کا گلدستہ تھا اور زین زور زور سے تالیاں بجا رہا تھا۔ مریم نے جب اپنے چاروں بھائیوں کو سامنے دیکھا تو اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ اس دن مریم نے پورے اسکول میں سب سے بہترین پرفارمنس دی۔ مریم اکثر سوچتی کہ دنیا میں سب سے امیر انسان وہ ہے جس کے پاس اسے سنبھالنے اور بے پناہ محبت کرنے والے احمد، عبداللہ، ابراہیم اور زین جیسے چار بھائی ہوں۔ وقت پر لگا اڑ رہا تھا۔ مریم اب اسکول سے نکل کر کالج اور پھر یونیورسٹی کے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ نہ صرف پڑھائی میں بہت تیز تھی بلکہ اس کا ایک خواب تھا۔ وہ ایک نامور آرٹسٹ اور ڈیزائنر بننا چاہتی تھی، لیکن بڑی ڈگری اور ڈیزائننگ اکیڈمی کی فیس بہت زیادہ تھی۔ مریم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اپنے خوابوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک عام ڈگری کرنے کا سوچا تاکہ گھر والوں پر بوجھ نہ پڑے۔ ایک شام مریم اپنے کمرے میں اداس بیٹھی اپنا ڈرائنگ بیڈ بند کر رہی تھی کہ احمد اور عبداللہ کمرے میں داخل ہوئے۔ احمد، ہماری شہزادی اتنی اداس کیوں ہے؟ مریم نظریں جھکا کر، کچھ نہیں بھائی، بس میں نے سوچا ہے کہ میں آرٹ اکیڈمی کا ارادہ چھوڑ دیتی ہوں، فیس بہت زیادہ ہے۔ اس وقت ابراہیم اور زین بھی کمرے میں آ گئے۔ ابراہیم نے مسکرا کر مریم کا ڈرائنگ پیڈ کھولا اور بولا، ابراہیم، تمہیں معلوم ہے مریم، تمہارے اس ہنر پر ہم سب کو کتنا فخر ہے۔ تم صرف اپنے خوابوں پر دھیان دو، فیس کی فکر کرنے کے لیے تمہارے چار بھائی زندہ ہیں۔ عبداللہ، بالکل، میں نے اپنی پارٹ ٹائم جاب شروع کر دی ہے اور احمد بھائی نے بھی اپنی سیونگز تمہاری اکیڈمی کے لیے الگ رکھ دی ہے۔ زین اور میں اپنی پاکٹ منی کا آدھا حصہ ہر مہینے تمہاری کلرز اور کینوس کے لیے دوں گا۔ مریم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس دن اسے احساس ہوا کہ اس کے بھائی صرف اس کا خیال نہیں رکھتے بلکہ اس کے پروں کو اڑان دینے کے لیے اپنی خوشیاں بھی قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ کچھ سال گزر گئے۔ مریم اب اپنے فن میں ماہر ہو چکی تھی، لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ ایک دن احمد کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کا ایک بڑا آپریشن ہونا ہے جس کے لیے بہت زیادہ رقم کی ضرورت ہے۔ گھر میں پریشانی کا ماحول چھا گیا۔ عبداللہ اور ابراہیم دن رات رقم کا بندوبست کرنے میں لگ گئے، لیکن رقم اتنی بڑی تھی کہ پوری نہیں رہ رہی تھی۔ مریم نے اپنے بھائیوں کو پریشان دیکھا تو اس نے خاموشی سے اپنے بنائے ہوئے تمام بہترین آرٹ ورکرز اور کپڑوں کے ڈیزائنر کی ایک نمائش کا سامان تیار کیا۔ اس نے دن رات ایک کر کے ایکسیبیشن ہاتھوں سے شاندار ایمبرائڈری اور ڈیزائننگ کا کام مکمل کیا۔
نمائش کے دن مریم کا کام لوگوں کو اتنا پسند آیا کہ تمام پینٹنگز اور ڈیزائنر پرنٹوں میں بک گئی۔ جب مریم ہسپتال پہنچی اور آپریشن کے تمام اخراجات چیک عبداللہ کے ہاتھ میں تھمایا تو چاروں بھائی حیران رہ گئے۔ مریم احمد کا ہاتھ تھام کر، آپ سب نے ہمیشہ مجھے سنبھالا ہے، مجھے اپنے قدموں پر کھڑا کیا ہے۔ آج اگر میں اپنے بھائی کا ناکام نہ سکی تو مجھے اس کامیابی کا کیا فائدہ؟ احمد نے دھندلی آنکھوں سے مریم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس دن بھائیوں کے احساس ہوا کہ ان کی ننھی بہن اب صرف ان کی لاڈلی نہیں بلکہ ان کا سب سے بڑا سہارا بھی بن چکی ہے۔ احمد کا آپریشن کامیاب رہا اور وہ بالکل ٹھیک ہو کر گھر واپس آ گئے۔ گھر میں ایک بار پھر وہی پہلی جیسی رونق لوٹ آئی۔ شام کے وقت پورا خاندان صحن میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ مریم اپنے نئے ڈیزائن پر کام کر رہی تھی، ابراہیم اسے چھیڑ رہا تھا، زین اس کے لیے نسخافے بنا کر لا رہا تھا، عبداللہ نے اسے نئی کتابیں دے رہا تھا اور احمد دور سے مسکرا کر اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا۔ مریم نے اپنے ڈرائنگ پیڈ پر چاروں بھائیوں کے چہرے بنائے اور نیچے ایک خوبصورت جملہ لکھا، چاروں بھائیوں کا سایہ دنیا کی سب سے بڑی چھت ہوتا ہے، وقت پر لگا اڑ رہا ہے۔ مریم کی محنت اور بھائیوں کی دعا سے احمد کی طبیعت اب بالکل ٹھیک تھی اور گھر کا ماحول ایک بار پھر خوشیوں سے چہک رہا تھا۔ ایک شام احمد اور عبداللہ کچن میں چائے بنانے کے بہانے کافی دیر تک آپس میں ہلکی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ مریم جو اپنی عقل مندی کے لیے مشہور تھی، ان کے اشاروں اور چہروں کی جھجک سے فوراً سمجھ گئی کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے۔ مریم نے خاموشی سے ابراہیم اور زین کو اشارہ کیا۔ تینوں بہن بھائی مل کر کچن کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ مریم مسکرا کر اپنے ہاتھ کمر پر رکھ کر، احمد بھائی، عبداللہ بھائی، چائے اتنی دیر سے بن رہی ہے یا کوئی بات چھپائی جا رہی ہے؟ احمد اور عبداللہ کے چہرے سرخ ہو گئے اور وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ آخر کار عبداللہ نے جھجکتے ہوئے بتایا کہ احمد کو ان کی آفس کیولیگ عائشہ پسند ہے، جو بہت سنجیدہ اور با اخلاق لڑکی ہے، اور عبداللہ کو یونیورسٹی میں ساتھ پڑھنے والی فاطمہ پسند ہے، جو بہت نوبل اور نرم دل ہے۔ یہ سنتے ہی کچن میں تالیوں اور قہقہوں کا شور مچ گیا۔ زین اور ابراہیم نے شور مچانا شروع کر دیا۔ ہمارے احمد بھائی اور عبداللہ بھائی کی باری آ مریم نے جیسے یہ سن، اس نے کہا، جب تک میں خود ان دونوں بھابھیوں کو دیکھ اور پرکھ نہ لوں تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی۔ مریم نے امی اور بابا سے بات کی اور پھر عائشہ اور فاطمہ سے ملی۔ دونوں ہی اتنی پیاری اور اخلاق والی تھیں کہ مریم نے پہلی ہی ملاقات میں انہیں دل سے پسند کر لیا۔ مریم نے اپنے ہنر کا استعمال کرتے ہوئے شادی کی تمام تیاریوں، ڈریس ڈیزائننگ اور گھر کی سجاوٹ کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ مریم نے اپنے ہاتھوں سے دونوں بھابھیوں کے لیے روایتی اور خوبصورت شادی کے جوڑے ڈیزائن کیے۔ احمد اور عبداللہ اپنی بہن کا یہ روپ اور پیار دیکھ کر بے حد جذباتی ہو گئے۔ آخر کار شادی کا دن آ گیا۔ پورا گھر دلہن کی طرح سجایا گیا۔ احمد اور عبداللہ دلہن بنے بہت باوقار لگا رہے تھے۔ جب ابراہیم اور زین باراتیوں کی دیکھ بھال اور مہمان نوازی میں مصروف تھے، جب عائشہ اور فاطمہ رخصت ہو کر گھر آئیں تو مریم نے دروازے پر ان کا استقبال پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے اور روایتی رسموں کے ساتھ کیا۔ مریم نے ان کا ہاتھ تھام کر اندر لاتے ہوئے کہا، آپ دونوں اس گھر میں صرف احمد بھائی اور عبداللہ بھائی کی دلہن بن کر نہیں آئیں بلکہ میری بہنیں بن کر آئی ہیں۔ اس گھر میں اب صرف 4 بھائی نہیں بلکہ ایک بہن کو 2 اور بہنیں مل گئی ہیں۔ عائشہ اور فاطمہ جو پہلے نئی جگہ آنے کی وجہ سے تھوڑی نروس تھیں، مریم اور پورے خاندان کے پیار کو دیکھ کر فوراً کھل مل گئی۔ ان کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئی۔ شادی کے بعد گھر کی رونق دوبارہ ہو گئی۔ کچن میں اب مریم، عائشہ اور فاطمہ مل کر کھانا بناتی، ہنسی مذاق کرتی اور ایک دوسرے کا خیال رکھتی۔ شام کے وقت جب احمد، عبداللہ، ابراہیم اور زین کام سے واپس آتے تو پورا صحن قہقہوں اور باتوں سے گونج اٹھتا۔ عائشہ اور فاطمہ اکثر کہتی کہ انہیں دنیا کی سب سے بہترین نند اور سب سے پیارا سسرال ملا ہے۔ احمد نے ایک دن چائے کی پیالی پکڑتے ہوئے مریم سے کہا، مریم، تمہاری وجہ سے ہمارے اس گھر کا ہر رشتہ خوبصورت ہو گیا ہے، تم واقعی اس گھر کی سچی برکت ہو۔ مریم نے مسکرا کر سب کو دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس بھائیوں کی زندگی میں اتنی پیاری ہمدرد سفر آ گئی۔ اصلاح کیا، بہت شکریہ۔ احمد اور عبداللہ کی شادی کے بعد گھر میں رونق اور خوشیاں دگنی ہو چکی تھیں۔ عائشہ اور فاطمہ نے مریم کو کبھی بہن کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، لیکن اب اس کے ذہن میں ایک ہی بات تھی، ابراہیم اور زین کی شادی۔ ایک شام جب سب صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے،
احمد نے مسکرا کر ابراہیم اور زین کو دیکھا۔ احمد، اب تم دونوں کب تک چھپو گے؟ تم دونوں کے لیے بھی رشتے دیکھنے کا وقت آ گیا ہے۔ ابراہیم شرما کر ہنستے ہوئے، احمد بھائی ہم نے سوچا ہے کہ جب وقت آ ہی گیا ہے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ مریم، جو اپنے بھائیوں کی ایک ایک ادا سے واقف تھی، فوراً بول اٹھی۔ مریم، بھائی مجھے تو لگتا ہے ان دونوں کی زندگی میں پہلے سے ہی روشنی آ چکی ہے۔ یہ سنتے ہی زین کی چائے کی پیالی ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچی اور ابراہیم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سب کہکہا لگا کر ہنس پڑے۔ میں کام کرنے والی NGO دراصل ابراہیم کو اپنے ساتھ NG مہا پسند تھی، جو بے حد ہمدرد اور سمجھدار لڑکی تھی، ضرورت مند بچوں کی مدد کرتی تھی۔ دوسری طرف زین، جو اب بھی اپنی پڑھائی مکمل کر کے ایک کمپنی میں ڈیزائنر بن چکا تھا، اسے اپنے یونیورسٹی کی دوست رانیہ پسند تھی، جو اپنے نام کی طرح روشن اور زبردست اخلاق کی مالک تھی۔ جب مریم، عائشہ بھابھی اور فاطمہ بھابھی مل کر دونوں لڑکیوں سے ملنے گئے تو ان کے اچھے اخلاق اور شائستگی نے ان کا دل جیت لیا۔ مریم نے گھر آ کر امی بابا سب کو بتایا۔ مریم، بابا، ابراہیم بھائی اور زین بھائی دونوں کی پسند ہمارے اس گھر کو اور زیادہ روشن کر دے گی۔ دونوں ہی لڑکیاں بہت با اخلاق اور پیاری ہیں۔ گھر والوں کی رضامندی کے ساتھ بات پکی ہو گئی اور طے پایا کہ دونوں بھائیوں کی شادی ایک ساتھ ڈبل شہنائیاں بجا کر جائے گی۔ شادی کے دن پورے گھر کو اتنے چراغوں اور پھولوں سے سجایا گیا تھا کہ واقعی لگ رہا تھا جیسے گھر میں روشنی اتر آئی تھی۔ مریم نے اپنے بھائیوں ابراہیم اور زین کے لیے خاص روایتی شیروانیاں تیار کروائی تھیں اور اپنی دونوں نئی بھابھیوں رانیہ اور ماہم کے لیے پیارے ڈیزائنر جوڑے بنائے۔ جب دونوں دلہنیں رخصت ہو کر گھر آئیں تو پورا خاندان ان کے استقبال کے لیے اکٹھا تھا۔ احمد اور عبداللہ نے اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کو گلے لگایا اور مبارکباد دی۔ مریم نے آرتی کی تھالی اٹھا کر دونوں بھابھیوں کا استقبال کرتے ہوئے کہا، مریم، ہمارے گھر میں پہلے سے ہی اتنی رونق تھی اور اب رانیہ اور ماہم کے آنے سے ہمارا یہ آنگن ہمیشہ کے لیے روشن ہو گیا ہے۔ رانیہ اور ماہم نے مسکرا کر مریم کو گلے لگا لیا۔ اب اس گھر میں 4 بھائی اور ان کی 4 خوبصورت، سمجھدار اور ہم سفر تھی، جبکہ سب کی لاڈلی اور مرکزی طاقت مریم تھی۔ کچھ ہی عرصے میں تمام بھابھیاں اور مریم آپس میں بہترین دوست بن گئی۔ پورا گھر اب ایک بہت بڑا مضبوط خاندان بن چکا تھا، جہاں ہر شام ہنسی، خوشیوں اور محبت کا میلہ لگتا تھا۔ چاروں بھائی احمد، عبداللہ، ابراہیم اور زین جب اپنے کام سے لوٹ کر آتے تو اپنے بھرے پورے اور خوشحال گھر کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی۔ مریم نے اپنے ڈرائنگ پیڈ پر پورے خاندان کی ایک بڑی پینٹنگ بنائی، جس میں چاروں بھائی، چاروں بھابھیاں اور بیچ میں وہ خود مسکرا رہی تھی، اور پینٹنگ کے نیچے اس نے لکھا، محبت، احترام اور پیار سے بنا گھر ہی اصل جنت ہوتا ہے۔ چاروں بھائیوں کی شادی کے بعد گھر میں رونق اور چہل پہل بہت بڑھ چکی تھی۔ چاروں بھابھیاں عائشہ، فاطمہ، رانیہ اور ماہم مریم کو بالکل اپنی چھوٹی بہن مانتی تھیں اور پورا دن گھر قہقہوں سے گونجتا رہتا۔ ایک شام تمام بھائی اور بھابھیاں صحن میں چائے پی رہے تھے۔ احمد نے مسکرا کر چائے کا گھونٹ لیا اور مریم کو چھیڑتے ہوئے بولے، مریم، تم ہم سب کی شادیاں کروا کر اور بھابھیوں کو گھر لا کر بہت خوش ہو رہی تھی نا؟ اب ذرا اپنے بارے میں بھی سوچو، تمہیں بھی تو ایک دن اپنے گھر جانا ہے۔ عبداللہ ہنستے ہوئے، بالکل، اب ہم سب مل کر تمہارے لیے کوئی شہزادہ ڈھونڈتے ہیں تاکہ تم بھی اپنے سسرال جاؤ۔ مریم، جو ہمیشہ سب پر باری پڑتی تھی، یہ سن کر تھوڑی سی شرما گئی اور فوراً بات گھمانے کی کوشش کرنے لگی۔ مریم ناک چڑھا کر، میں کہیں نہیں جا رہی، میں تو اپنے ان چاروں بھائیوں اور بھابھیوں کو چھوڑ کر بالکل نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر چاروں بھابھیاں مل کر ہنس پڑیں اور مریم کی طرفداری بننے کے بجائے بھائیوں کا ساتھ دینے لگی۔ عائشہ بھابھی میں نے مسکرا کر مریم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولی، مریم، اب تمہارا نخرہ نہیں چلے گا۔ ہم سب بھابھیوں نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ اب ہماری لاڈلی نند کے لیے سب سے بہترین اور با اخلاق ہمسفر ڈھونڈنے گے۔ رانیہ بھابھی اور ماہم بھابھی نے ابراہیم اور زین کی طرف دیکھا اور چھیڑتے ہوئے کہا، فاطمہ بھابھی، چلو بھائیوں، اب تم سب کی ذمہ داری ہے، تمہاری نظر میں مریم کے لیے کوئی اچھا رشتہ یا بات ہے تو بتاؤ۔ یہ سوال سنتے ہی چاروں بھائیوں کے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ جن بھائیوں نے مریم کی گود میں کھلایا تھا، اس کے ہر ناز نخرے اٹھائے تھے، اس کے لیے اپنی اکلوتی بہن کی رخصتی کا سوچنا ہی دل کو چھو لینے والا تھا۔ زین، جو مریم کے سب سے زیادہ قریب تھا، بولا، زین، ہماری مریم کے لیے جو بھی ہوگا وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوگا۔
کیونکہ ہماری بہن اس گھر کی اصل برکت ہے۔ ابراہیم نے جرات سے کہا، ہاں میں نے اپنے ایک دوست کے بڑے بھائی کے بارے میں سوچا ہے جو انجینئر ہے، بے حد با اخلاق، دیندار اور اچھے خاندان سے ہے۔ میں اور احمد بھائی خاموشی سے ان کے بارے میں معلومات لے رہے تھے۔ احمد نے آگے بڑھ کر مریم کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور بڑے بھائی کے وقار سے بولے، ہمیں معلوم ہے کہ ایک دن ہماری شہزادی نے ہمیں اپنے گھر جانا ہے، لیکن یاد رکھنا مریم، تم چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جاؤ، تمہارے ان چاروں بھائیوں کے دل اور دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ جو بھی تمہاری زندگی میں آئے گا، اسے پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ہماری مریم کو ہم سے بھی زیادہ خوش رکھ سکتا ہے۔ مریم کی آنکھوں میں خوشی اور جذبات کے آنسو آ گئے۔ اس نے دیکھا کہ یہ نہ صرف اس کے احمد، عبداللہ، ابراہیم، زین، بلکہ اس کی چاروں بھابیاں بھی اس کی خوشیوں کے لیے کتنی فکر مند اور بیتاب تھی۔ ابراہیم اور احمد نے مریم کے لیے جس رشتے کا ذکر کیا تھا وہ ان کے دوست کا بڑا بھائی ارحم تھا۔ ارحم ایک NGO میں سینئر انجینئر تھا، بہت با اخلاق، سنجیدہ اور اپنے والدین کا بے حد احترام کرنے والا انسان تھا۔ جب ارحم کے گھر والے رشتہ لے کر آئے تو انہوں نے مریم کے آرٹ اور ہنر کی بے حد تعریف کی۔ ارحم کی امی نے مریم کو دیکھ کر کہا، ہمیں اپنے بیٹے کے لیے ایک ایسی ہی با اخلاق اور سمجھدار لڑکی کی تلاش تھی جو صرف گھر نہ سجائے بلکہ دلوں کو بھی جوڑے۔ مریم کی رضامندی کے بعد بات پکی ہو گئی۔ بوڑھے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ احمد، عبداللہ، ابراہیم اور زین جہاں ایک طرف بے حد خوش تھے، وہیں ان کے دلوں میں اپنی اکلوتی بہن کی رخصتی کا خیال آتے ہی ایک خاموش اداسی بھی چھا جاتی تھی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو گئی۔ اس بار چاروں بھابھیوں عائشہ، فاطمہ، ماہم اور رانیہ نے مل کر پورا گھر اپنے سر پر اٹھا لیا۔ عائشہ بھابھی اور فاطمہ بھابھی نے مریم کے جہیز اور زبردست شاپنگ کی ذمہ داری سنبھالی۔ ماہم بھابھی اور مریم کے مائیوں اور مہندی کے سارے فنکشنز کے لیے ڈیکوریشن کا انتظام کیا۔ رانیہ بھابھی نے مریم کے لیے میک اپ اور خوبصورت جیولری کا انتخاب کیا۔ ماہم اور رانیہ اکثر مریم کو چھیڑتے ہوئے کہتی، ماہم، مریم دیکھنا تم چلی جاؤ گی تو کچن کی چائے اتنی مزیدار نہیں بنے گی۔ رانیہ، ہاں مریم، اور ہم سب مل کر تمہارے ان چاروں بھائیوں کو کون سنبھالے گا؟ مریم مسکرا دیتی، لیکن اس کی آنکھیں نم ہو جاتی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی بھابھیوں نے اسے کبھی نند نہیں بلکہ سگی بہن کا پیار دیا ہے۔ آخر کار شادی کا دن آ گیا۔ مریم سرخ رنگ کے جوڑے میں کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ رخصتی کے وقت منظر دل کو چھو لینے والا تھا۔ وہ چار بھائی جو ہمیشہ مریم کی حفاظت میں ایک چٹان کی طرح کھڑے رہتے، آج ان کی آنکھوں میں آنسو رک نہیں رہے تھے۔ احمد نے آگے بڑھ کر مریم کے سر پر قرآن پاک کا سایہ کیا اور کان میں کہا، ہمیشہ خوش رہنا مریم، اور یاد رکھنا تمہارا یہ گھر ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ عبداللہ نے مریم کے ہاتھ میں دعا کی کتاب تھمائی اور گلے لگا لیا۔ ابراہیم نے روتے ہوئے کہا، ارحم بھائی، ہم اپنی زندگی کی سب سے بڑی دولت آپ کے حوالے کر رہے ہیں، اس کا خیال رکھیے گا۔ زین، جو سب سے چھوٹا بھائی تھا، مریم سے لپٹ کر بچوں کی طرح رو پڑا، مریم، اب مجھے سائیکلوں پر کون بٹھائے گا؟ مریم نے اپنے چاروں بھائیوں عائشہ، فاطمہ، ماہم اور رانیہ بھابھیوں کو گلے لگایا۔ اسے اپنے بھائیوں کے پیار اور اپنے بھابھیوں کے خلوص پر بے حد فخر تھا۔ مریم اپنے نئے گھر چلی گئی، لیکن اس کی موجودگی کا احساس ہمیشہ اس کے اپنے گھر میں زندہ رہا، اور وہ ہر ہفتے اپنے بھائیوں اور بھابھیوں سے ملنے آتی اور پورا گھر ایک بار پھر قہقہوں سے گونج اٹھتا۔ مریم نے اپنے کمرے کی دیوار پر چاروں بھائیوں اور بھابھیوں عائشہ، فاطمہ، ماہم، رانیہ کی تصویر لگائی اور اس کے نیچے لکھا، بہن کی اصل طاقت اس کے بھائی ہوتے ہیں اور گھر کی اصل برکت ایک دوسرے سے محبت اور احترام کرنا ہوتا ہے۔